گیا ہے. لوگ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے محمد ابن عبداللہ کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد کعبے کی طرف چل دیتے ہیں, کعبے کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ میری طرف چلا آ رہا ہے. گود میں میرے آقا ہیں. حضرت عبد المطلب جا رہے ہیں, جانے کے بعد کعبہ کی طواف کرنے لگے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں یا کعبہ میرے طواف کر رہا ہے. یعنی جس طرف میں جا رہا تھا کعبہ ادھر جھک رہا تھا, جس طرف میں جا رہا تھا کعبہ اس طرف جھک رہا تھا. اللہ اللہ, اس معجزے کو ایک سرداران مکہ نے دیکھا. وہ جا کر سارے سرداران مکہ کو بتاتا ہے کہ میں نے ایسا واقعہ دیکھا کہ عبداللہ ایک بچے کو لیے ہیں, وہ بچہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہے, آج تک کسی ماں نے نہ ایسا بچہ جنا ہے اور نہ قیامت تک جنے گی. اتنا حسین و جمیل بچہ ہے. اسی طرح یہ بات دھیرے دھیرے مکہ سے دور پھیلنے لگی, مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی. مکہ کے 12 پہاڑ ایک قبیلہ سعد بسا ہوا تھا. اس قبیلہ سعد کے لوگ بہت غریب تھے, بہت غربت کے مارے تھے. وہ لوگ مکہ شہر یا دور دور شہر سے بچوں کو لا کے ان کو دودھ پلاتی تھی, ان سے ان کو اجرت ملتی تھی جن سے وہ اپنا پیٹ پالتی تھی. ایک دن وہاں کی عورتیں 10-12 عورتیں تیار ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چلو آج مکہ چلتے ہیں, شاید کچھ بچے مل جائیں, ان کی ہم لوگ ان کو دودھ پلائیں گے اور ہمیں اجرت ملے گی. وہاں سے آنے لگتی ہیں. اسی قبیلے سعد میں حلیمہ سعدیہ بھی رہا کرتی تھی. عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا, اے سعدیہ چل مدینے مکہ چلتے ہیں, وہاں سے بچے لاتے ہیں اور ان کو دودھ پلائیں گے, ہمیں اجرت مل جائے گی. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے تم لوگ جاؤ, میں جا نہیں سکتی, میں کافی دنوں سے میں نے نہ کھانا کھایا ہے نہ میری سواری نے کھانا کھایا ہے, وہ بڑی کمزور ہے, چل نہیں پائے گی. وہ عورتیں حلیمہ کو مجبور کرتی ہیں. حلیمہ چل دیتی ہے, اپنی اونٹنی پر سوار ہوتی ہے. ساری عورتیں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے چل دیتی ہیں. حلیمہ بھی سوار ہو کے چل رہی ہے. ساری عورتیں آگے نکل جا رہی ہیں. حلیمہ کی اونٹنی جو کہ بھوکی تھی, لاغر تھی اور کمزور تھی, وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہے, بیٹھ رہی ہے, پھر چل رہی ہے. سب سے آخر میں حضرت حلیمہ جب پہنچی مکہ میں تو کیا دیکھتی ہیں, ساری عورتیں بچے لے کے آ گئی ہیں لیکن حلیمہ خالی ہے. واللہ وہی دن حلیمہ کی زندگی سنورنے کا. اللہ اکبر. حلیمہ سب سے آخر میں پہنچتی اور اداس کھڑی ہوتی ہیں, مایوس کھڑی تھی. ایک سہیلی حلیمہ کی آئی اور پوچھتی, اے حلیمہ تو خاموش کیوں ہے, اتنی اداس کیوں ہے؟ حلیمہ کہتی مجھے کوئی بچہ نہ ملا, میں اپنی سواری کے کارن بہت دیر میں پہنچ پائی ہوں, اس لیے مجھے کوئی بچہ نہ ملا. وہ عورت کہتی ہے, اے حلیمہ وہ سامنے حویلی دکھ رہی ہے, اس حویلی میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. میں اس حویلی میں ایک گھر ہے جس میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے. جاؤ, میں نے بہت اس کی تعریفیں سنی ہیں, شاید تمہیں کچھ وہاں سے مل جائے. حلیمہ جاتی ہے, جانے کے بعد میں دستخط دیتی ہے. آمنہ خاتون دروازہ کھولتی ہے. حلیمہ اندر گئی. جانے کے بعد میں گفتگو ہونے لگی. حلیمہ سعدیہ آمنہ سے کہتی ہیں, اے آمنہ خاتون مجھے تمہارا بچہ چاہیے, میں نے سنا تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا, مجھے بچہ چاہیے, میں اسے دودھ پلاؤں گا, اس کے بدلے تم جو چاہنا مجھے اجرت دے دینا. حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں. آمنہ خاتون فرماتی ہیں, اے بہن حلیمہ سن لے, اس بچے کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے, میں تمہیں زیادہ کچھ تو نہیں دے سکتی ہوں. حلیمہ کہتی ہیں, اے آمنہ خاتون مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس تم ایک بار اس بچے کو دکھا دو. حلیمہ خاتون کو حضرت آمنہ حضرت حلیمہ کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہیں اور میرے آقا سوئے ہوئے تھے, آرام فرما رہے تھے, اوپر سے ایک سفید چادر اوڑھ رکھی تھی. حضرت حلیمہ نے جو یہ چادر کھینچی, کیا دیکھتی ہیں میرے آقا سوئے ہیں لیکن ہوٹوں پہ مسکراہٹ ہے, ہوٹوں پہ مسکراہٹ ہے, ان کا دل جاگ رہا ہے. جب ہوٹوں کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہیں تو بریلی کا امام پکار اٹھتا ہے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت کو لاتے سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ. اب حلیمہ عرض کرتی ہیں, اے آمنہ خاتون مجھے جانے کی اجازت دو, میری سہیلیاں میرا انتظار کر رہی ہیں. حلیمہ خاتون میرے آقا کو گود میں لیتی ہیں اور چل دیتی ہیں. اب وہی سواری ہے جو سواری لاغر تھی,
कमजोर थी, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। अब जब हलीमा उस सवारी पर सवार होती है तो वही सवारी तेज रफ्तार में भागती है और सबसे आगे निकल जाती है। हलीमा जिस तरफ से जा रही है खुशबू फैल रही है। उनकी साथ की सहेलियां कहती हैं, अरे हलीमा तूने मक्का आने के बाद में सवारी भी चेंज कर दी और खुशबू खरीदी है। हलीमा कहती है, नहीं नहीं, मैंने ना खुशबू खरीदी है ना सवारी बदली है, बल्कि हाँ ये तो है इस सवार बदल दिया है। अल्लाह अल्लाह, जिस तरफ से हलीमा गुजर रही हैं 12 पहाड़ियों पार आई हैं और जा रही हैं तो हर तरफ खुशबू फैल रही है। जिधर से गुजर रही हैं अगर कोई जानवर चल रहा है वो खड़े होकर देख रहा है कि नबी जा रहे हैं, दीदार कर लो। अगर कोई पौधा सूख गया है, कोई पेड़ सूख गया है, वो हरा भरा हो जा रहा है। अगर कोई पहाड़ में पानी कम हो गया है तो उसमें पानी आ जा रहा है। इसी तवारीख को आला हज़रत ने जब पढ़ा तो क्या लिखते हैं कि उनकी महक में दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों इस बात को अपने जहन में रखो कि अभी मेरे आका की नबुव्वत का ऐलान नहीं हुआ है। हज़रत हलीमा मेरे आका को अपने घर ले जाती हैं 12 पहाड़ियों के पास। उसके बाद में उस कबीले के अंदर एक हलचल सी मच गई है कि अगर किसी जानवर ने दूध देना बंद कर दिया है तो उसका जानवर का फिर से दूध देने लगा है। अगर किसी घर में कोई पेड़ सूख गया है या किसी बगीचे में कोई पेड़ सूखा है वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अरे हलीमा जब से तो इस बच्चे को लेके आई है मेरी जानवरों ने दूध देना शुरू कर दिया है। अरे हलीमा जब से तूने इस बच्चे को लाई है मेरे बगीचे में फूल आ गए हैं। अरे हलीमा जब से तू इस बच्चे को लेके आई बिना मौसम के पेड़ों में फल लग गए हैं, आखिर क्या बचे है? हलीमा कहती है ये कोई आम बच्चा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई बच्चा बीमार होता तो वो लोग हलीमा के घर पे आते और मेरे आका का दीदार करते, बच्चे को शिफा मिल जाती है। अगर कोई बकरी बीमार होती तो लोग अपने घर से बर्तन में पानी लेकर आते।